حسن نقوی جو ہے یہ میں ویڈیو بیان جو ہے اس تناظر میں جاری کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل جو ہے یہ آئمہ نقوی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس تناظر میں کہ اس نے جو ویڈیو بیان جاری کیا جو بات کی ہے سراسر جھوٹ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسپتال میں جو ہے کام سیکھنے کے لیے گئی تھی اور میرے تھرو گئی بھی نہیں تھی۔ یہ جولائی 2021 سے رہی ہے ادھر، اور اکتوبر 2021 میں شعبہ ایمرجنسی میں آئی اور یہ ملازم بھی نہیں تھی۔ یہ پورے میڈیا میں لکھا جا رہا ہے بعض کی ملازمہ کوئی ملازم نہیں تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر سے اس کے والدین 9 اکتوبر نومبر سے اس کے والدین اور اس کی بہنیں میرے پاس آئیں، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہماری ریلیشن شپ جو آپس میں قائم کروائی، اور اس کے بعد 25 نومبر 2021 کو جو ہے اس کے والد صاحب جو ہیں، اس کی والدہ آئمہ جو میرے ساتھ یہ حویلیاں گئے، ادھر جاتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ آئمہ جو ہے یہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں سوچ کے بتاؤں گا۔ پھر میں نے اس پہ دوستوں سے مشاورت کر کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 5 جنوری کو ہم نے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد جو ہے یہ میرے ساتھ رہی ہے 4-5 ماہ۔ پھر اس کے والدین نے کہا جی آپ اس بات کو اوپن کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بیرون ملک کسی جگہ 1-2 ماہ کے لیے چلے جائیں تو وہ بات پیچھے سے یہ بات اوپن کر لیں گے۔ ہم نے اس کا پاسپورٹ بنوایا، تو اس دوران جو ہے پاسپورٹ اس کا جو ہے پکڑے گیا 18 دسمبر کو، اور اس سے پہلے جو ہے یہ نکاح کی بات کوئی آؤٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کے چاچوں نے اس کو گھر بٹھا لیا۔ اس کے والدین میرے پاس گئے، انہوں نے کہا جی جو ہے آپ جو ہے تھوڑا سا آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی نہیں ہے، ہم جو ہے کہ یہ کریں گے، چاچوں کو راضی کر لیں گے۔ میں نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا کہ جو آپ نے 12-13 لاکھ روپے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے یہ مجھے آپ واپس کر دیں۔ تو 1 سال تک یہ مجھے ٹال مٹول کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ شروع کر دیا نکاح ہی نہیں ہوا، جعلی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح انہوں نے کوئی نکاح خود بھی کوئی بنوا کے اس طرح کیا۔ میرے پاس اصل نکاح یہ موجود ہے، ان کا اسٹام اصل موجود ہے میرے پاس جو ہے۔ اس کا یہ دیکھ لیں اسلام آباد میں یہ جو ہے یہ وزارت خارجہ کا لیٹر ہے، جو وزارت خارجہ کی درخواست ہے جو ادھر جمع کروائی ہے اٹیسٹڈ کرنے کے لیے۔ یہ جو ہے فارم ہے، یہ جو ہے اسٹام ہے جو روبرو گوان کے دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو زیور مجھ سے لیا ہے 4 تولے 6 ماشے، اس کی رسید، اس کا وصولی کا اور اس کے علاوہ مہر کی۔ اب یہ جو ہے یہ صورت حال ہے کہ اس میں علامہ کفایت نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ ان کو بھی یہ پتہ تھا اس نکاح کا، ان کو بھی نکاح سے پہلے ہی میں نے ان سے جا کے پوچھا تھا کہ یہ میں کر لوں، تو میں نے ان سے اجازت دی۔ اور اس کے بعد میں نے یاسر نقوی صاحب کو بھی بہت مرتبہ کہا اس معاملے کو، انہوں نے کہا کریں گے۔ تو پھر آخر پہ یہ ہوا کہ میں چلا گیا زیارات پہ، میں زیارات پہ تھا بیرون ملک، تب بھی میرے خلاف ادھر اخباروں میں یہ میرے خلاف خبریں لگا رہے تھے، زہریلا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ جب میں واپس آیا تو میں اسپتال میں حاضر ہوا، تو میں واپس آیا ہوں، باہر میں ایک مریض کو دیکھ رہا ہوں۔ مریض ایک میرا رشتہ دار تھا چوہیا سعیدہ کا، اس کی فائل دیکھ رہا تھا، اس کے گردے کا ایشو تھا۔ تو یہ آ کے تو 3-4 مرد تھے، ان کے ساتھ 2-3 عورتیں تھیں، علی احمد شاہ کی 3 بیٹیاں تھیں سمیت آئمہ کی، یہ میرے اوپر آور ہو گئیں۔ تو اس میں مجھے چوٹیں بھی آئیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر ادھر ایک ویڈیو بنائی، میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا، بالکل یہ اگر کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا یہ مجھے بتائیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا میں نے تھانہ سیکریٹریٹ رجوع کیا، تھانہ سیکریٹریٹ والوں نے ان کو بلا لیا۔ تو انہوں نے ادھر یہ کہا جی کہ ہمارے والدین جو ہیں کوئی بڑے، ہمارے والد صاحب، ہمارے چاچا، ہمارے والد صاحب ڈوڈیال ہیں، ہمارے چچے جو ہے کل آئیں گے، کل بیٹھ کے بات کریں گے۔ دوسرے دن ادھر جرگہ ہوا، SHO تھانہ کی موجودگی میں وہاں پہ جرگہ ہوا کوئی 2-3 گھنٹے۔ اس جرگے میں جرگے والوں نے تمام باتیں مجھ سے سوال جواب کر کے وہاں پہ ڈسیزن ہوا کہ یہ باتیں پائی اور یہ ثابت ہوئی کہ نکاح بھی ہوا اور یہ 4-5 ماہ میرے ساتھ رہی بھی ہے۔ تو ان کے گھر میں میرا فرنیچر گیا، ان کے گھر میں میرے طرح فرنیچر گیا ہے، کارپٹ گئی ہے، ان کے گھر میں سب کو سر عام گئی ہے، سب لوگوں کے سامنے گئی ہے، اور پوری فیملی میں، پوری برادری میں پتہ ہے اس بات کا۔ تو ابھی انہوں نے اس میں طے پایا کہ ادھر جرگے کی ایک تحریر ہوئی، جرگے میں فیصلہ کیا، تو دونوں طرف سے انہوں نے اختیار لے کے یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کسی معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے، پیسوں کے معاملے میں کوئی نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، ہمارا برادری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سید سجاد حسین نقوی جو ہے یہ اس لڑکی کو جو ہے طلاق جاری کرے گا۔ تو علی احمد شاہ جو آئمہ نقوی کا والد ہے یہ سجاد حسین نقوی کو 1.5 لاکھ روپے ادا کرے گا، باقی نقوی سجاد نقوی جو ہے یہ بروئے جرگہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے اسی دن جو ہے مجھے ان کا چچا ہے جو فون کر کے، جس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، مجھے بالکل جان سے مارنے کی، گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، میری فیملی کو گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔
تو ابھی میری ساتھی برادری سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرا موقف لیں، دوسرا موقف لیں، پورا مطلب ہے مجھے جیسے میں ایک مظفر آباد میں گناہگار ہوں، باقی سب فرشتے ہیں، یہ ایک جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ علی احمد شاہ جرائم پیشہ آدمی ہے، اس کے خلاف 10 سے 12 پرچے ہوئے ہیں، ایک پرچے میں یہ ایک کیس میں یہ سزا یافتہ ہے، تو یہ اس طرح مطلب ہے مختلف ایسے سنگین کیسوں میں یہ ملوث ہیں، مجھے ان سے انتہائی خطرہ ہے۔ دیکھیے کسی اگر میری فیملی میں کسی کو بھی اگر مطلب کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے، علی احمد شاہ ہوگا، اس کے بھائی ہوں گے۔ تو باقی یہ بات ہے کہ ابھی اگر مطلب یہ کہتے ہیں اس کی بیوی نہیں ہے، یہ ہماری کواری بیٹی ہے، تو میں کیسے یہ باتیں کروں؟ بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ میڈیا پہ بندہ نہیں کر سکتا۔ میرے کسی بھی صحافی بھائی کو، کسی بھی بندے کو اگر ہمارے سول سیکرٹریٹ تھانہ میں جو جرگہ ہوا ہے، جو ادھر بات ثابت ہوئی ہے، اس کی تحریر چاہیے تو وہ جا کے سول سیکرٹریٹ تھانے سے لے سکتا ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ تو ابھی اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے مثلا ایک شریف آدمی کو آپ یہ دیکھیں گے 48 سال کی عمر تک میرے خلاف اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اب آ کے اس طرح کی باتیں مطلب ہے ہر بات میرے خلاف چڑھا دی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے، میری اس سلسلے میں پروموشن روکی جاتی ہے، مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں، یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کو بروئے قرآن بروئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل کیا جائے، اس طرح کے کرنے سے نہیں ہوتا معاملہ۔ میری